بسم اللہ الرحمن الرحیم وباللام للاشارۃ الی معہود نحو وليس الذکر کالانثی ای الذی طلبت کاللتی وہبت لها۔ مسند الیہ کو الف لام عہد خارجی کے ساتھ معرفہ لایا جاتا ہے، مقصود معہود کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ مسند الیہ کو الف لام عہد خارجی کے ساتھ معرفہ لایا جاتا ہے، مقصود معہود کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ولیس الذکر کالانثی، نہیں ہے مذکر مثل مؤنث کے، یعنی وہ جو اس نے طلب کیا اس کی مثل جو اسے ہیبہ کیا گیا۔ الذکر پہ جو الف لام ہے یہ عہد خارجی کا ہے اور اس کے معرفہ اس کو ذکر کر کے اس کے معہود کی طرف اشارہ کیا گیا۔ او الی نفس الحقیقت، مسند الیہ کو الف لام جنس کے ساتھ معرفہ لایا جاتا ہے، مقصود نفس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، ماہیت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ مسند الیہ کو الف لام جنس کے ساتھ معرفہ لایا جاتا ہے، مقصود ماہیت حقیقت کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ تیرا قول الرجل خیر من المرأۃ، جن سے مرد جن سے عورت سے بہتر ہے، یعنی حقیقت ماہیت مرد ماہیت عورت سے بہتر ہے۔ وقد یأتی لواحد باعتبار احدیتہ فی الذہن، بعض اوقات اسم کو الف لام عہد ذہنی کے ساتھ معرفہ لایا جاتا ہے، اس کے افراد میں سے کسی فرد غیر معین کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اسم کو الف لام عہد ذہنی کے ساتھ معرفہ لایا جاتا ہے، مقصود اس کے افراد میں سے کسی فرد معین کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ جیسے تیرا قول ادخل السوق، کہ میں بازار میں داخل ہوا، اس حیثیت سے کہ اس جگہ آد نہیں ہے تو السوق پہ جو الف لام ہے یہ عہد ذہنی کا ہے۔ استغراق کا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ استغراق کا ہو تو پھر معنی ہوگا میں داخل ہوا بازار کے ہر فرد میں، بازار کے ہر فرد میں داخل ہونا محال ہے۔ جنس کا بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر جنس کا ہو تو معنی ہوگا میں داخل ہوا بازار کی ماہیت اور حقیقت میں، تو بازار کی ماہیت حقیقت میں دخول محال ہے۔ عہد خارجی کا بھی نہیں ہے تو یہ عہد ذہنی کا ہے۔ ھذا فی المعنی، اور یہ معنی میں مثل نکرہ کے ہے، یعنی لفظ کے اعتبار سے تو اس پہ معرفہ کے احکام جاری ہوتے ہیں، یعنی معنی کے اعتبار سے یہ نکرہ ہوتا ہے۔ وقد یفید الاستغراق، کبھی فائدہ دیتا ہے استغراق کا، یعنی مسند الیہ کو الف لام کے ساتھ معرفہ لایا جاتا ہے، اس کے تمام افراد اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے مدخول سے تمام افراد مراد ہیں۔ مسند الیہ کو اس میں مسند الیہ کو الف لام استغراق کے ساتھ معرفہ لایا جاتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ اس کے مدخول سے مراد تمام افراد ہیں۔ جیسے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان کا ہر فرد البتہ گھاٹے میں ہے۔ وہو ضربات، استغراق کی دو قسمیں ہیں، استغراق حقیقی اور استغراق عرفی۔ استغراق حقیقی
یہ ہے جس کو لفظ لغتاً شامل ہے، لفظ کا ہر فرد مراد لیا جائے، جس کو لفظ لغتاً شامل ہے، لفظ کا ہر فرد مراد لیا جائے، جیسے عالم الغیب والشہادت، یعنی ہر غیب اور ہر شہادت کا جاننے والا۔ تو غیب اور شہادت سے مراد ہر وہ ہے جس کو لفظ غیب اور شہادت لغتاً شامل ہے۔ غیب اور شہادت سے مراد ہر وہ فرد ہے جس کو لفظ غیب اور لفظ شہادت لغتاً شامل ہے، اور استغراق عرفی یہ ہے ہر وہ فرد مراد لیا جائے جس کو لفظ عرف کے اعتبار سے شامل ہے۔ استغراق عرفی یہ ہے کہ ہر وہ فرد مراد لیا جائے جس کو لفظ عرف کے اعتبار سے شامل ہے، جیسے جمع الامیر الصاغۃ، جمع کیا امیر نے زرگروں کو، تو اس سے مراد ہے جمع کیا امیر نے اپنے شہر کے زرگروں کو یا اپنی مملکت کے زرگروں کو۔ واستغراق المفرد اشمل، مفرد کا استغراق اشمل ہے۔ اس عبارت کا مطلب ہے حرف استغراق مفرد پہ بھی داخل ہوتا ہے، تثنیہ اور جمع پہ بھی داخل ہوتا ہے، لیکن جو حرف استغراق مفرد پہ داخل ہوتا ہے اس میں استغراق زیادہ ہوتا ہے، اور جو حرف استغراق تثنیہ یا جمع پہ داخل ہوتا ہے اس میں استغراق کم ہوتا ہے۔ استغراق المفردی اشمل، اس کا مطلب ہے حرف استغراق مفرد پہ بھی داخل ہوتا ہے، تثنیہ اور جمع پہ بھی داخل ہوتا ہے۔ جو حرف استغراق مفرد پہ داخل ہوتا ہے اس میں استغراق زیادہ ہوتا ہے، اور جو تثنیہ اور جمع پہ داخل ہوتا ہے اس میں استغراق کم ہوتا ہے۔ حرف استغراق سے مراد عام الف لام ہو یا لا نفی جنس حرف نفی ہو۔ بھی دلیل صیحت، دلیل اس کی ہے لا رجال فی الدار، کہنا صحیح ہے جب گھر میں ایک مرد یا دو مرد، گھر میں ایک مرد ہو یا دو مرد ہو تو لا رجال فی الدار کہنا درست ہے، کیونکہ اس میں استغراق کم ہے۔ لیکن اگر گھر میں ایک مرد یا دو مرد ہے تو لا رجل کہنا درست نہیں ہے۔ ولا تنافی بین الاستغراق و افراد الاسم لأن الحرف انما يدخل عليه مجردا عن معنى الوحدة ولأنه بمعنى كل فرد لا مجموع الافراد۔ یہ عبارت ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے اس میں مفرد وحدت پر دلالت کرتا ہے اور استغراق تعدد پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں مفرد وحدت پر دلالت کرتا ہے اور استغراق تعدد اور کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ وحدت اور کثرت کے مابین منافات ہیں، لہذا یہ دونوں کیسے جمع ہو سکیں گے؟ جواب دیا کہ جواب کا خلاصہ یہ ہے جس مفرد پر ہم الف لام داخل کریں گے استغراق کا، پہلے اس مفرد کو وحدت کے معنی سے مجرد کیا جائے گا، بعد میں اس پہ الف لام
داخل کیا جائے گا؟ پہلا جواب یہ ہے، جس مفرد پہ حرف استغراق کو داخل کیا جائے گا تو پہلے اس مفرد کو وحدت کے معنی سے خارج کیا جائے گا، پھر اس پہ حرف استغراق داخل کیا جائے گا، اس لیے حرف داخل ہوگا اس پر در حالانکہ وہ خالی ہوگا وحدت کے معنی سے۔ دوسرا جواب، ایک ہوتا ہے کل فرد، ایک ہوتا ہے مجموعہ افراد۔ کل فرد یہ ہے کہ وہ مفرد بول کر اس کا ہر فرد مراد لیا جائے علی سبیل البدلیت۔ مجموعہ افراد یہ ہے مفرد بول کر اس کا ہر فرد مراد لیا جائے علی سبیل الاجتماع۔ وہ اسم مفرد جس پہ حرف استغراق داخل ہوگا وہ اسم مفرد بمعنی کل فرد کے ہے، نہ کہ مجموعہ افراد کے۔ وَلِهَذَا امتنع وصفه بنعت الصفت، یہی تو وجہ ہے، ممتنع ہے اس اسم مفرد کو موصوف کرنا جمع کی صفت کے ساتھ، یعنی وہ مفرد جس پہ حرف استغراق داخل ہے اس کی صفت جمع لانا ممتنع ہے، کیونکہ جس مفرد پہ حرف استغراق داخل ہے وہ اس سے مراد ہر فرد ہے علی سبیل البدلیت، جو جمع ہے اس کا ہر فرد مراد ہوتا ہے علی سبیل الاجتماع۔ اس وجہ سے اس مفرد کی صفت جمع لانا ممتنع ہے۔